جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور خدا کی طرف لوٹے، بشارت اور خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اس بنا پر میرے ان بندوں کو بشارت دے دو۔ طاغوت طغیان سے ہے، حد سے تجاوز کرنے والے کے معنی میں ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے علاوہ ہر ایک کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کو حد سے تجاوز کرنے والا کہتے ہیں، جیسے شیطان کا پیروکار، ظالم کا ساتھ دینے والا۔ ہر قسم کا شرک، بت پرستی، ہوس پرستی، شیطان پرستی، ظلم پرستی، یہ سب طاغوتی صورتیں ہیں۔ ان سے اجتناب کرنے والے کے لیے بشارت ہے۔ طاغوت کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح خدا کی عبادت نماز، روزہ، حج کی صورت میں ہوتی ہے، اسی طرح سے ان ظالم حکمرانوں کے سامنے قیامت میں رکوع اور سجود ہوں، بلکہ ان کا مطیع اور فرما بردار بھی عبادت کے درجے میں ہے۔ یعنی جو بھی ان کی اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہے، وہ ان کا عبادت گزار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ستمگر حکمرانوں کی اطاعت کی، اس نے ان کی عبادت کی۔ جو کہ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں۔ آیت نمبر 18۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کے مصداق تم شیعہ ہو۔ جس نے کسی جبار کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اس کی عبادت کی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عقل و فہم کو اپنی کتاب میں بشارت دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو کہ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت مجیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو بات جس طرح سے سنے، اس میں کمی بیشی کیے بغیر اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اس سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیروکار مراد ہیں جو ہماری بات سنتے ہیں تو اسے منوعان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 17 اور 18 تین اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ نمبر 1 زید بن عمرو بن نفیل، نمبر 2 ابو ذر غفاری، نمبر 3 سلمان فارسی، کیونکہ یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی، یعنی آپ کے دعوی نبوت سے پہلے بھی لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، بتوں کے پوجنے سے متنفر تھے، توحید خدا کے ماننے والے تھے اور خدا سے سچا عشق کرنے والے تھے۔ کیا تم اس شخص کو جس کے لیے عذاب مقدر ہو چکا ہے رہائی بخش سکتے ہو؟ کیا وہ شخص جو آگ میں پڑا ہو اس کو خلاصی دے سکتے ہو؟ آیت نمبر 19۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ جنگ بدر میں خود نہیں آیا تھا بلکہ اپنی بجائے عاص بن ہشام کو بھیجا تھا۔ جب قریش کی شکست کی خبر اس کو پہنچی تو وہ بہت ذلیل ہوا۔ ابو رافع جو عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ اسلام ہمارے گھر میں پہنچ چکا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں زمزم کے حجرے میں تیر بنا رہا تھا۔ ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھیں اور ہم مسلمانوں کی فتح پر خوش ہو رہے تھے کہ ناگاہ ابو لہب آ گیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ ابو سفیان بھی آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے جنگ کے بارے میں پوچھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ خدا کی قسم، جب مسلمان ہماری طرف بڑھے ہم شکست کھا کر بھاگے۔ انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا، اسیر کیا اور جو چاہا کیا، اور ہم نے مردان سفید کو ابلق گھوڑوں پر سوار آسمان و زمین کے درمیان دیکھا جن کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا کہ وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے یہ سنتے ہی میرے منہ پر ہاتھ مارا۔ ناگاہ ام الفضل اٹھی اور ستون خیمہ لے کر اس کے سر پر مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ 7 روز نہیں گزرے تھے کہ ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوا۔ 3 روز تک اس کا مردہ گھر میں ہی پڑا رہا۔ اس کو کوئی دیکھنے کے لیے اس کے قریب نہ جاتا تھا کہ اس کو دفن کرے۔ آخر مزدور اس کو گھسیٹ کر مکے کی ایک پہاڑی کی طرف لے گئے اور اس پر کنکر اور پتھر پھینکے جس میں وہ چھپ گیا۔ اب وہ عمرے کے راستے پر ہے۔ جو شخص ادھر سے گزرتا ہے اس پر پتھر مارتا ہے اور وہ ایک پہاڑ کی مانند بلند ٹیلا ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے،
البتہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جن پر مزید بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی اور پوچھا کہ جنت کے بالا خانے کس چیز سے بنے ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے وہ بالا خانے موتیوں، یاقوت اور زبرجد سے تعمیر کروائے ہیں۔ ان کی چھت سونے کی ہوگی۔ چھت کی مضبوطی کے لیے چاندی استعمال کی گئی ہے۔ ہر غرفے میں سونے کے 1000 دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا۔ ان میں عالی شان بستر بچھے ہوں گے جو کہ حریر اور دیباج کے مختلف رنگوں سے بنے ہوں گے۔ ان کی تہ میں کستوری، عنبر اور کافور ہوگا۔ اور اسی کو خدا نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وفرش مرفوعہ۔ جب مومن جنت میں قدم رکھے گا تو اس کو سر پر حکومت و کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اسے سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے بنی ہوئی پوشاک پہنائی جائے گی۔ جب مومن تخت پر بیٹھے گا تو تخت مسرت کی وجہ سے لرزنے لگے گا۔ پھر جب اس کی لرزش ختم ہوگی تو اس کی منازل جنت کا انچارج فرشتہ اسے مبارکباد دینے کے لیے آئے گا، تو خدام کہیں گے کہ ابھی رک جاؤ۔ اس وقت اللہ کے ولی کی زوجہ اس سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ اس وقت اس کی زوجہ یاقوت، زبرجد کے ہار، زیب تن کیے مشک و عنبر سے معطر ہو کر خیمے سے باہر آئے گی۔ اس کے سر پر تاج کرامت ہوگا۔ اس کے پاؤں میں یاقوت و لولو کا جوتا ہوگا جس کے تسمے یاقوت احمر کے ہوں گے۔ جب وہ ولی خدا کے قریب آئے گی تو وہ اس کے استقبال کے لیے اٹھے گا تو وہ کہے گی کہ اے ولی اللہ، آپ تشریف رکھیں، یہ تکان کا دن نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے 1000 فرشتے اسے مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے۔ وہ جنت کے انچارج فرشتے سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے ولی سے ہمارے لیے ملاقات کی اجازت طلب کریں، ہم انہیں مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کہے گا کہ آپ یہاں رک جائیں، میں دربان کو تمہاری آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آ کر دربان سے کہے گا ملائکہ حاضری کے لیے آئے ہیں، آپ ان کے لیے وقت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ کے ولی کو اطلاع دی جائے گی اور وہ انہیں ملنے کی اجازت دے گا اور وہ اندر جا کر اسے جنت کی مبارکباد پیش کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عصر کو جان بوجھ کر ضائع کر دے وہ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو ضائع کر کے آئے گا۔ اگر ایسا شخص اہل جنت میں سے بھی ہو تو بھی جنت میں اس کی کوئی منزلت نہیں ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے نماز عصر ضائع کی تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اس کے اہل و عیال میں خسارہ اٹھانا پڑے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اس کے پاس اس کے اہل و عیال نہ ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے اس کلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور اگلی نسلوں تک بھی تیرے اس پیغام کو آسان الفاظ میں پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ ہماری اس جد و جہد سے لوگ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ اس کلام پاک کا ہماری زبانوں کو صداقت سے لبریز فرما، ہم سچی بات کہیں اور جھوٹ سے پرہیز کریں۔ پالنے والے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تو جنت کے غرفے عطا کرے گا، جنت کے محل عطا کرے گا، ہمیں بھی اہل جنت میں شمار کرنا۔ پروردگار دو عالم، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں اور نماز عصر پر خصوصی توجہ دیں کہ نماز عصر نہ پڑھنے والا بغیر اہل و عیال کے جنت میں جائے گا اور بغیر اہل و عیال کے جنت میں رہے گا۔ اگر اہل و عیال جنت میں جانے والے ہوئے تو جائیں گے، لیکن وہ ان کی ساتھ ملنے سے محروم رہے گا۔ پروردگار دو عالم، ہم جو دنیاوی حاجات رکھتے ہیں، جو دینی حاجات رکھتے ہیں، ان سب پر قبولیت کی مہر لگا۔ جو بیمار ہیں، کل بیماروں کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمارے مرحومین کی، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں بلندی درجات عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔
پروردگارہ تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا ہم سب کو محمد و آل محمد کے سائے تلے رکھنا، دنیاوی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمانا، تمام اہل شام، اہل فلسطین پر رحم فرما، پروردگارہ اہل کشمیر پر رحم فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو بے گناہ قید ہیں پروردگارہ ان کی رہائی کا انتظام فرما، جو رزق روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو گودیاں خالی ہیں شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں ان گودیوں کو بے عیب اولاد سے نواز دے، جنہیں دیے ہیں انہیں سلامت رکھنا، ہماری اولاد کو نیک سعادت مند عبادت گزار بنانا، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے باعث سے وسیلت بنانا، پالنے والے جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، اور محمد و آل محمد کے صدقے میں جس نے اپنی دعاؤں کو میرے ذمے لگایا، پروردگارہ ان سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا، پالنے والے جو بے گناہ قید ہیں ان کی رہائی کا انتظام فرما، اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔